دیکھیے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی قوت کا راز اور ان کی قوت کا سرچشمہ، اور اللہ کو نہ ماننے والوں کی قوت کا راز اور قوت کا سرچشمہ ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باطل کو جہاں سے قوت ملتی ہے وہیں سے حق کو قوت نہیں ملتی۔ تو جو دشمنان اسلام ہیں ان کی قوت کا جو سورس ہے وہ ہے ان کی معیشت۔ ان کی معیشت جتنی اسٹرانگ ہے اتنے وہ میزائلز اور بامز اور طیارے اور گنز خرید سکتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی اگر مسلمان نے کوئی جد و جہد کرنی ہے، یا مسلمان کا جو جہاد ہے، اس کی قوت کا جو سب سے بڑا سورس ہے اور اس کی جو قوت کا راز ہے وہ ایمان ہے، یقین ہے۔ مسلمان جو جہاد لڑتا ہے وہ یقین اور ایمان کے بلبوتے پہ لڑتا ہے۔ مطلب ہم اگر لاکھوں کی تعداد میں بھی مسلمانوں کا لشکر ہو اور دنیا کے سارے وسائل ان کی جھولی میں ہوں اور ایمان نہ ہو تو مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، جہاد نہیں لڑ سکتا۔ اور اگر مسلمانوں کے پاس تھوڑی تعداد میں لوگ ہوں اور وسائل کی کمی ہو اور کھانے کو بھی کچھ نہ ہو لیکن ایمان اور یقین ہو تو وہ جہاد لڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ ابھی اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ چونکہ ہمارا دشمن جو ہے اس کی وہ معیشت اس کی بہت اسٹرانگ ہے، تو ہمیں بھی اپنی اگر معیشت اسٹرانگ ہوگی تو ہم کہیں لڑ سکیں گے۔ تو پہلی بات تو میں نے جیسے پیچھے کہی، ہماری اصل ذمہ داری لڑنے کی نہیں ہے، ہماری اصل ذمہ داری دعوتی ہے۔ دشمن اسلام کی ہلاکت کی تمنا، دشمن اسلام کی ہدایت کی تمنا پہ غالب نہیں آنی چاہیے۔ ہماری اصل تمنا یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے دشمن کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اور اگر ہم اسے ہمارا دشمن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نفس کی لڑائی ہے، اور اگر ہم اسے اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کاز کی لڑائی ہے۔ کاز کی لڑائی اور دین کی لڑائی میں بس یہی فرق ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ مطلب اس طرح ہم سمجھیں، اور اس کی ہلاکت کی تمنا غالب نہ آئے، اس کی ہدایت کی تمنا زندہ رہے، یہ ہماری اصولی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب جد و جہد کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے، جہاد آ جاتا ہے۔ میں ایک پیٹرن ابھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے حلقوں میں اس پوری سچویشن کا جو تجزیہ پیش ہوتا ہے اس میں جہاد کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا۔ یعنی مجھے یہ بہت تعجب ہوا کہ جہاد کا لفظ یا تو ذہن سے ہی نکل گیا ہے یا ہم اسے اوائڈ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، مطلب ہمیں تو مسلمان کی کسی بھی جد و جہد کو دیکھ کر یہ آرزو کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ جہادی اسپرٹ کے ساتھ ہو۔ مطلب جیسے ہماری تربیہ موومنٹ ہے، میں اسے جہاد سمجھتا ہوں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اسے، یعنی جہاد کیا ہے؟ جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں ہے، جہاد کا مطلب صرف مار پیٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی اسٹرگل جس کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے پہ راضی ہوں، جو صرف اللہ کے لیے ہے، جو ایمان کے بلبوتے پر ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسی اسٹرگل جس کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے پہ راضی ہوں، وہ اسٹرگل نہیں چھوڑوں گا، قربانی دیتا جاؤں۔ یہ جد و جہد صرف اللہ کے لیے ہے، یہ جد و جہد ایمان کے بلبوتے پر ہے۔ تو تین کنڈیشنز ہو گئیں۔ اس جد و جہد سے دستبردار نہیں ہو سکتا، قربانی دیتا جاؤں گا، جد و جہد کرتا جاؤں گا۔ اس جد و جہد کی خاطر بڑی سے بڑی قربانیاں کیا ہیں؟ اپنا آرام چھوڑنا پڑے گا، اپنی رائے کو قربان کرنا۔ یہ اسٹارٹ ایسے ہے نا، مطلب آپ کہیں کام کر رہے ہیں، رائے کی قربانی دینی ہوگی، آرام کی قربانی دینی ہوگی، اپنی تکلیف اٹھانی ہوگی۔ انکنوینئنس شوڈ ناٹ بی اینی ایشو۔ مطلب آپ کہیں انکنوینئنس از نو ایشو۔ مجھے کوئی کہے کہ سر آپ کو زحمت ہوئی، آپ کہیں نہیں، کوئی زحمت کی بات ہی نہیں ہے، یہ میرے لیے جہاد ہے، مجھے کوئی زحمت وحمت نہیں ہوتی الحمدللہ۔ بھوکا رہنے میں، کھڑے رہنے میں، پیدل چلنے میں، وقت لگانے میں، سر کے درد اور بخار اور کمزوری کی حالت میں بھی کھڑے ہو کر کام کرنے میں مجھے کوئی زحمت محسوس نہ ہو، میں اسے زحمت نہ سمجھوں، اس کو اعزاز سمجھوں، اس کو سعادت سمجھوں کسی کاز کے لیے۔ تو اسٹرگل ہے، ایک ایسی اسٹرگل جس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، ایک ایسی اسٹرگل جو صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اخلاص کی بات ہو گئی، للہیت اور ایمان کے بلبوتے پر ہے، یقین اور ایمان کے بلبوتے پر ہے۔ یہ اسٹرگل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس اکوپمنٹس اچھے آ گئے، ہمارے پاس ریسورسز اچھے آ گئے، ہمیں فلانے نے مدد دے دی لہٰذا ایک اسٹرگل ہے۔ تو اسٹرگل کی یہ اسپرٹ ہے، اس کو جہاد کہیں گے۔ یہ جہاد اگر آپ ٹریننگز اور سیمینارز میں کر رہے ہیں تو بھی جہاد ہے، اگر کوئی بھی جد و جہد محلے کی سطح پہ کر رہے ہیں تو بھی جہاد ہے۔ اور اس کے اندر ایک مرحلہ آتا ہے جس میں آپ سے آپ کی جان طلب کر لی جاتی ہے تو بھی آپ اس کو پیش کرنے پہ راضی ہوتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ تو اللہ ہمیں جہاد کا صحیح مفہوم عطا کرے،
اللہ ہماری ہر جد و جہد کو جہادی روح نصیب فرمائے، ہم جہادی اسپرٹ کے ساتھ اپنا ہر عمل کر سکیں۔ تو جہاد ایک اچھا مقدس لفظ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری اصل جو ذمہ داری ہے وہ دعوتی ذمہ داری ہے۔ دشمن کی ہدایت کی تمنا اس کی ہلاکت کی تمنا پہ غالب رہے، یہ ہماری اصولی ذمہ داری۔ اور پھر میں نے یہ بات عرض کی کہ باطل کی قوت کا سرچشمہ معیشت ہوتا ہے، حق کی قوت کا سرچشمہ ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں جو لڑائی لڑنی ہے اس کے لیے، چونکہ اسرائیل کے پاس اتنی اسٹرانگ اکانومی اور اتنے ریسورسز ہیں تو ہمیں بھی ریسورسز جمع کرنے ہیں۔ تو بھائی ریسورسز تو آپ کب سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ریسورسز کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ریسورسز کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ الحمدللہ انہوں نے جیسے ایک ابھی ڈیمانسٹریٹ کیا حماس نے کہ بھائی نہتے لوگ ہیں، مطلب کیا غلیلے ہیں، پتھر ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، مطلب ریسورسز کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا، لیکن ریسورسز میں ہم کہیں نہیں کھڑے، لیکن ایمان اور یقین میں زمین آسمان، مطلب ان کا کوئی ایمان نہیں ہے سامنے والوں کا، اور یہاں ایمان ہے۔ تو ایمان کی قوت سے جیسے وہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، پست کو بالا ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں قوت عشق کی بنیاد پر الحمدللہ۔ تو مسلمان کو غلط فہمی یہ پیدا ہوئی ہے کہ شاید اگر ہمارے پاس بھی ہماری معیشت اچھی ہوتی، پیسے ہوتے، گولڈ ہوتا، ریسورسز ہوتے، اسلحہ ہوتا تو یہ بہت اچھا ہوتا، ہمیں یہ جمع کرنا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ حالانکہ ہماری قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ ایمان اور یقین ہے۔ اگر ہم ایمان اور یقین پہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا، اور اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی سمجھ آ جائے، اللہ پہ یقین حاصل ہو جائے، تو بس پھر چیزیں ہمارے دن پھر جائیں گے۔ تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پوری مسلم امہ کو عروج حاصل کرنے کے لیے بس ایک عمل ہو جائے، مطلب مسلمان جو ہے وہ سچی توبہ کر لیں، 1.8 بلین مسلمان، اللہ تعالیٰ عروج عطا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ واپس ان کو عزت عطا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ واپس ان کو ان کا مقام بحال کر دیں گے۔ یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم ان کی قوت کا راز اور اپنی، مطلب حق کو یہ گمان ہوا ہے کہ باطل کی قوت کا جو سر چشمہ ہے وہی اسی کو بھی مل جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔